السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 سے آیت نمبر 182 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ کتب فرض کیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حضر آئے، احدکم تمہارا کوئی، الموت موت، ان اگر، طرح کا چھوڑا، خیر مال، الوصیت وصیت، للوالدین ماں باپ کے لیے، والاقربین اور رشتہ دار، بالمعروف دستور کے مطابق، حقا لازم، علی پر، المتقین پرہیزگار۔ کتب علیکم فرض کیا گیا ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت جب قریب آئے تم میں سے کسی کے موت، ان ترک خیرا بشرطے کے چھوڑے کچھ مال، الوصیت للوالدین کہ وصیت کرے وہ اپنے ماں باپ کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف انصاف کے ساتھ، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین ایسا کرنا لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت فرض کیا گیا ہے تم پر جب قریب آئے تم میں سے کسی کے موت، ان ترک خیرا بشرطے کے چھوڑے کچھ مال، الوصیت للوالدین کہ وہ وصیت کرے ماں باپ کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف انصاف کے ساتھ۔ ان آیات کریمہ سے عرب کے ایک اور جاہلانہ رواج میں اصلاح فرمائی۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ مرتے وقت اپنے مال کی وصیت ایسے لوگوں کے نام کر جاتے جن سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہ ہوتا، اور اپنے زعم باطل میں اسے سخاوت سے تعبیر کرتے، اور اگر کوئی وصیت کیے بغیر مر جاتا تو وراثت صرف اولاد اور بیوی میں تقسیم ہوتی، والدین اور دوسرے رشتہ دار بالکل محروم رہتے۔ یہ دونوں صورتیں کیونکہ صریح ظلم تھی، اس لیے قرآن کریم نے اس کی اصلاح فرمائی، لیکن یکلخت سارے سابقہ نظام کو رد و بدل نہیں کیا، سارے سابقہ نظام کو چینج نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ اصلاح فرمائی تاکہ طبیعتوں میں بے چینی بھی پیدا نہ ہو اور اصلاح کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وراثت کی تقسیم کا منظم اور مکمل قانون نافذ کیا جاتا، انہیں ان آیات میں وصیت کا حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کریں اور ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق حصہ دیں۔ لیکن اتنی اہم کام کو عوام کی مرضی اور صرف ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اس لیے کچھ مدت کے بعد سورۃ النساء میں وراثت کے احکام تفصیل سے بیان فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام وصیت اور احکام وراثت کی وضاحت فرماتے ہوئے دو قاعدے بیان فرمائے۔ پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کے لیے وصیت کی ممانعت کر دی جو وراثت میں حصہ دار ہیں۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ وصیت کو مال متروکہ کے تیسرے حصے تک محدود فرما دیا، یعنی مال متروکہ میں سے صرف تیسرے حصے تک ہی وصیت کی جا سکتی ہے، 1/3 حصے تک اپنے غیر وارث رشتہ داروں یا دوسرے مستحق لوگوں یا رفع عام کے کاموں میں خرچ کر سکتا ہے۔
اسلام کا یہ وہ حکیمانہ اور متوازن نظام ہے جس پر مسلمانوں کو بجا طور پر نازا ہونا چاہیے۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ فمن پھر جو بدلہ بدل دے اسے بعد ما جو سمعہ سنا اس کو فإنما تو صرف اسمہ اس کا گناہ علی پر الذین جو لوگ یبدلونہ اسے بدل دیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا علیم جاننے والا۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو بعد ما سمعہ اس وصیت کو سن لینے کے بعد فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ ان اللہ سمیع علیم یقین جان لو یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے، یعنی جن لوگوں نے مرنے والے کی زبان سے کوئی وصیت سنی ہو ان کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ وہ اس وصیت میں کوئی کمی بیشی کریں، اس کے بجائے ان کے لیے وصیت پر عمل کرنا واجب ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان اللہ غفور رحیم۔ فمن پس جو خاف ڈرے خوف کرے من سے موسن وصیت کرنے والا جنفن طرفداری او یا اثمن گناہ فاصلح پس صلح کرا دے بینہم ان کے درمیان فلا اثم پس نہیں گناہ علیہ اس پر ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا رحیم مہربان۔ فمن خاف من موسن اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے جنفن او اثمن کسی طرفداری یا گناہ کا فاصلح بینہم پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان فلا اسم علیہ تو کچھ گناہ نہیں اس پر ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحیم بہت بڑا مہربان ہے۔ فمن خاف من موسن جنفن او اثمن فمن خاف من موسن جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان تو کچھ گناہ نہیں اس پر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وصیت کرنے والا ناانصافی سے کام لے اور کوئی اسے سمجھا بجھا کر اپنی وصیت میں مرنے سے پہلے تبدیلی کرنے پر آمادہ کر دی تو یہ جائز ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وذہاب همومنا وغمومنا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔